بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے، سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کا تذکرہ کیا ہے. کیسا لباس اسلام میں پسندیدہ ہے، کس لباس کو اچھا کہا گیا ہے اور کون سا لباس ہمیں پہننا چاہیے. چونکہ یہ آج کا ماحول ہمارے سامنے ہے، فیشن اور مغربیت اس قدر عروج پر ہے، ماڈرن کلچر، ویسٹرن کلچر اس وقت ہمارے سامنے سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، اور ہماری نئی نسلوں سے لے کر کے ہمارے گھر کی عورتیں یا بچے سب نئے ماڈرن سوچ اور ماڈرن لباس، مدینے کی جو تہذیب ہے اور مدینے کا جو کلچر ہے، آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، ان تمام چیزوں سے بہت تیزی کے ساتھ ہم سب دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو غیروں کا طریقہ ہے، جو ویسٹرن ممالک کے جو کلچر ہیں، ان کی جو تہذیب ہے، جس طرح سے ان کا پہناوا ہے، جس طرح سے وہ لوگ رہتے ہیں، رہنے کے انداز کو ہم سب لیتے جا رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرف ہم جھکتے جا رہے ہیں. اور خطرہ یہاں تک محسوس کیا جانے لگا ہے کہ کہیں ہم خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، بولنے کا انداز اور بہت چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بالکل کٹ نہ جائیں اور تبصرہ نہ کرنے لگے، کہیں بد زبانی نہ کرنے لگے، کہیں ہمارے دلوں میں کہیں تحقیر نہ آ جائے، حقارت نہ سمجھنے لگے. یہ اگر چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ ہمارا ایمان بھی صحیح سالم نہیں رہے گا. ہمارے ماحول میں جو یہ غیروں کا کلچر، غیروں کا طور طریقہ، غیروں کے تہذیب کو لینے کا ایک مزاج جو بنا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہم سب کے گھروں میں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس میں حصہ لے رہا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ لیے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چومیں، مدینے کی تہذیب پہ مرمٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، غیروں کے طور طریقے کو چھوڑ کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. یہ دنیا چند روزہ ہے. اس دنیا میں ہم سوچیں کہ ہم بالکل عیش عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں اور کسی طرح کی کوئی قید نہ ہو، آزاد مزاج، آزاد سوچ، آزادانہ زندگی ہم گزاریں. ایک ایمان والے کی یہ شان بالکل نہیں ہے.
ہم اسلام کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، ہم شریعت کے روشنی میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اللہ اور رسول کے فرمان اور اللہ اور رسول کے پسند کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ چند دن کی زندگی کسی کو کیا پتا، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنا کا یہ حال ہے کہ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا کی حقیقت کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ دنیا ہی کو تم لوگ نہ سمجھو کہ سب کچھ دنیا کی زندگی ہی ہے۔ متعدد آیتیں ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی۔ کہیں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو کھیل تماشا ہے صرف دنیا کی زندگی۔ کہیں فرمایا گیا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا ساز و سامان یہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی مختصر کم ہے۔ کہیں فرمایا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم لوگ ترجیح دے رہے ہو کہ یہی سب کچھ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے فرمایا کہ آخرت یہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت میں ملے گی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کب موت آ جائے اور دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، یہاں سے ہمارا جانا ہو جائے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہم سب کچھ سمجھ کر کے اور پھر نبی کے طریقے سے اس طرح سے دوری بنائے ہوئے ہیں جیسے ہمیں نبی سے ملنا ہی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنا ہے، اللہ کے یہاں کھڑے ہی نہیں ہونا ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہی نہیں ہونا ہے، اس طرح کا مزاج بنا ہوا ہے۔ مغرب کی جو تہذیب ہے، غیروں کا جو طور طریقہ ہے، وہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ جو کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، مرنے کے بعد وہ لوگ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو شخص کسی سے محبت کرے گا، اس کے طور طریقے سے محبت کرے گا، مرنے کے بعد اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیثیں ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، تو ہمارے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے اور ایمان کا جو تقاضا ہے وہ ہم دنیا سے کئی ہزار لاکھ گنا زیادہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کریں، آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کی سوچ ہونی چاہیے۔ جب آخرت کی سوچ ہوگی اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے کا تصور ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، تو ہم غیروں کی طرف نہیں لپکیں گے بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سینے سے کلیجے سے لگا کر رکھیں گے۔ صحابہ کرام کا کیا حال، کتنے واقعات ہم سب حیات الصحابہ میں اور صحابہ کرام کی زندگی کے پڑھتے ہیں۔ فارس روم کا دسترخوان، لقمہ گر جاتا ہے دسترخوان پہ اور صحابی رسول اس لقمے کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کا طور طریقہ، یہاں کی جو تہذیب ہے، یہ یہاں برا مانا جاتا ہے، اس چیز کو لالچی اور حریص کہیں گے کہ ایسے بھوکے لوگ ہیں کہ کھانا گر جائے، لقمہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ لیکن کیا تاریخی جملہ انہوں نے کہا صحابی رسول نے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں اپنے محبوب نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا ان احمقوں کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی ماحول میں کسی کے بھی سامنے کسی کے بھی دسترخوان پہ آقا کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے، اس لیے کہ محبوب نبی کی جو کوئی سنت ہے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کچھ سمجھتا رہے، کوئی کچھ سمجھا کرے،
محبوب نبی کی کوئی سنت، کوئی ادا چھوڑنے کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے بھیجا کہ جا کر کے مکے والوں کو بتا دو لڑنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیجامہ پہنے، جو ازار پہنے ہوئے تھے، وہ ٹخنے سے اوپر جو سنت ہے، وہاں کے لوگوں نے کہا عثمان بہت جلدی بدل گئے، نہیں جانتے ہو کیا؟ ابھی آگے جاؤ گے لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، کہاں تک تم ازار پہنے ہوئے ہو، ذرا نیچے کرو، یہاں نیچے پہننے کا ماحول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے محبوب نبی کی یہی سنت ہے اور اس سنت کو میں ہرگز اب چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، جذبہ تھا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آقا کی جو ادائیں ہیں، آقا کے جو طور طریقے ہیں، ان کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں سادگی ہے، روحانیت ہے، اس کے اندر عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، عزت ہے۔ غیروں کے طور طریقے میں بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، دکھلاوا ہے، بتلانا ہے، جتلانا ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے چیزیں۔ آج ہم سب اپنے چہرے پر، ہم چہرے سے غور کریں، بہت سی مثالیں ہیں جو ہم غیروں کے طور طریقے کو لے رہے ہیں۔ کتنے مثالیں دی جا سکتی؟ چہرے پہ داڑھی ہے، یہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور داڑھی رکھنا واجب بھی ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس میں دو واجب ہے، ایک تو رکھنا واجب ہے اور ایک مشت کے برابر بڑھانا واجب ہے۔ بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ غیروں کے نقالی کرتے ہوئے، غیروں کے سے لیتے ہوئے خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی کو کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ داڑھی رکھنا تو ہوا ایک واجب، لیکن دوسرا واجب نہیں ادا ہو رہا ہے۔ دوسرا واجب ایک مشت بڑھانا بھی ہے۔ ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ داڑھی کیا، اگر پورا ایمان، پورا اسلام، پورا دین کیا داڑھی ہی میں ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا ہے کسی بزرگ سے کہ آپ لوگ اتنا داڑھی، لباس، یہ سب باتیں کر، پورا دین کیا اسی میں ہے، اٹکا ہوا ہے؟ انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا، پورا دین تو نہیں ہے لیکن یہ دین میں تو ہے، کیوں نہ اس کی بات کی جائے؟ ارے داڑھی رکھنا اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، تو کیا اس کو نہیں بتلایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان بھی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کترو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہو اس کو چھوڑنے کے لیے ہے۔ اور مجوس کی مخالفت کرو، یہ آگے ہے، پوری حدیث یہاں تک ہے۔ یعنی اس زمانے میں مجوس، نصارہ داڑھی چھیلتے تھے، داڑھی منڈواتے تھے اور موچھ، بڑا بڑا موچھ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور موچھ کو کترو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی لیے داڑھی واجب ہے۔ اور یہ داڑھی کا رکھنا پہلی امت یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ جو انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہیں ہدایت، انسانی ہدایت کے لیے، سب کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی۔ ایک حدیث میں ہے، کتنی بہترین حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے، کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو بالوں کی چوٹی کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ اس طرح کچھ فرشتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔
یعنی چہرے کی جو زینت ہے، یہ حدیث کے روح سے میں بتلا رہا ہوں کہ چہرے کی خوبصورتی داڑھی میں ہے۔ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، فل داڑھی نہیں ہے، تو چہرہ ہی کیا ہے؟ اس چہرے کی حالت میں اگر انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ اس دنیا سے جانا ہو جائے، تو اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے اس کٹے ہوئے مڑے ہوئے داڑھی کے ساتھ کس طرح سے کیا چہرہ لے کر کے اللہ سے ملاقات کریں؟ غور کرنے کا مقام۔ غیروں کے طور طریقے اپنانے میں ہمارے لیے ہلاکت ہی ہے، تباہی ہی ہے۔ آج ہم ذرا سے بہانے سے ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں، بیوی ناخوش ہو جائے گی، شادی بیاہ رک جائے گی، اسی طرح ہم غیروں سے کے بیچ میں رہتے ہیں، ان سے لین دین کرتے ہیں، کاروبار دھندا کرتے ہیں، ان سے ہمارا معاملہ ہوتا، یعنی ہم نے اپنے اسلام اور ایمان کو اتنا ہلکے میں لیا ہوا کہ ان کی وجہ سے ہم اس کو اپنے پیچھے کر دے رہے ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ ہم امیدوار ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ مسلمان اور ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ غیروں کے لیے اصلاح کا سبب بنے، غیروں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے۔ آج ہم دوسروں کو نمونہ بنائے بیٹھے ہیں، دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہم سے لوگ متاثر ہوں، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری سوچ سے، ہمارے مزاج سے، ہماری زندگی کے طرز سے لوگ متاثر ہوں، لوگ ہمیں اپنائیں۔ ہم لوگوں کو اپنا رہے ہیں، بالکل الٹا معاملہ۔ علامہ اقبال نے شاید اسی طرف اشارہ کیا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ شور ہے اللہ ہے کہ دنیا سے تو مسلمان مارے کاٹے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کسی شاعر نے کہا سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ویسٹرن کلچر کو اپناؤ گے تو حشر بھی تمہارا مرنے کے بعد انہی کے ساتھ ہوگا، اور مدینے کی تہذیب کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے، مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ لباس ہے، لباس نہ بہت منع کیا گیا ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے، اور نہ یہ منع ہے کہ لباس بالکل پھٹا پرانا میلا کچیلا بدبو آتی ہو لباس سے اس طرح پہنا جائے۔ لباس میں تعدیل ہے، اوسط ہے کہ ہمارا لباس صاف ستھرا بھی ہو، پاک صاف ہو، خوشبو سے معطر ہو، پھٹا پرانا نہ ہو، اور نہ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لباس پہنے تو اس میں افراط و تفریط کے شکار ہوں، غیروں کے لباس ہمارے لباس سے میچ کھائیں، مشابہت ہو، غیروں کے لباس کو ہم اپنائیں، اور پھر اتنا پہننے کے بعد ہم متکبرانہ انداز میں پہنے، ہمارے دل میں تکبر ہو، بڑا پن ہو، دکھلانے کے لیے ہو، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لباس وہ پسند کیا گیا ہے، لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد، ہم نے لباس کو تمہارے لیے نازل دیا ہے، عطا کیا ہے، سوآتکم ریشا، تاکہ تمہارے یہ سطر کو چھپائے، سطر کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی بنے، خوبصورتی کا سبب بھی بنے۔ ننگے لوگ کبھی اچھے نہیں مانے جاتے ہیں، جو جتنا اچھے سے پہنا رہتا ہے اس کو خوبصورت مانا گیا ہے، یہ قرآن سے مانا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ اے آدم کی اولاد تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے مسجد کے اندر آؤ، خوبصورت زینت اختیار کر کے آؤ۔
لباس وہی پسند کیا گیا ہے اور وہی معتبر اور مستند اور اچھا مانا گیا ہے، مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ نبی کا لباس ہی ہمارا لباس ہونا چاہیے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم جو پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اپنے گھر میں ہماری عورتیں پہنتی ہیں، بہنیں پہنتی ہیں، بیٹیاں پہنتی ہیں، کس قسم کا لباس پہنتی ہیں؟ لباس کا اولاً مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سطر کو ڈھانکے۔ اس لباس میں سطر بہت زیادہ ڈھکا ہوتا ہے۔ کیا پھٹی ہوئی جینس میں سطر ڈھکا ہوتا ہے؟ یا شرٹ میں، یا اسی طرح لوور میں، چست کپڑوں میں، بناوٹ اور سجاوٹ میں جو ہماری گھر کی عورتیں پہنتی ہیں، کیا ان پردگی ہوتی ہے؟ پردے کے نام پہ بھی پردگی ہو رہی ہے۔ نماز میں سے بعض لوگ ایسے اس طرح کی جینس پہنتے ہیں، اتنی چھوٹی جینس ہوتی ہے کہ اوپر سے اتنے نیچے کو ہوتی ہے اور نیچے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے، اور سطر کا چھپانا واجب کہا گیا ہے۔ 3 تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر اگر کھلا رہ گیا سطر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ ہمیں جنس پہننے سے پہلے 100 بار سوچ لے کہ ہم جھکیں گے، سجدے میں جائیں گے تو سطر تو نہیں کھل رہا ہے۔ اگر سطر کھل رہا ہے تو وہ پہن کر کے نماز بالکل نہ پڑھیں، اس لیے نماز ہوگی نہیں، فائدہ کیا ہے؟ تو سب لباس کا جو سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ سطر چھپے۔ اب کس میں سطر کا چھپنا زیادہ تو صحیح انداز میں پایا جا رہا ہے، اس لباس کو اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس دیا ہے، جو بتلایا ہے، جو خود پہن کر کے امت کو دکھلایا ہے، اسی لباس کے پہننے میں ہمارے لیے عزت بھی ہے، ہماری کامیابی بھی ہے، اور ہمارے لیے سربلندی بھی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے واسطے۔